اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، بڑی اہمیت کی بات ہے، اور قرآن میں سینکڑوں مقامات پر، سینکڑوں جگہوں پر نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ نماز کیا ہے اصل؟ یہ نماز جو ہے یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، بدن کی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ یہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ تعالی کی محبت میں اس کے حکم پر بدن کی بھی زکوٰۃ نکالتا رہے، مال کی بھی زکوٰۃ نکالتا رہے۔ بدن کی زکوٰۃ نماز ہے اور مال کی زکوٰۃ 2.5% خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ 100 روپے پہ 2.5 روپیہ خرچ کرو، کیا بڑی بات ہے؟ 1000 روپے پر 25 روپیہ خرچ کرو، کیا بڑی بات ہے؟ 1 لاکھ پر 2500 روپیہ خرچ کرو، کیا بڑی بات ہے؟ 1 لاکھ آپ کے پاس ہے، 2500 نکال کے غریبوں میں بانٹ دو، غریبوں کی مدد کر دو، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا۔ اب یہ مہینے میں اکثر مسلمان زیادہ ثواب پانے کی نیت سے، زیادہ نیکیاں بٹورنے کی نیت سے زکوٰۃ بھی اس مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ ویسے اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ جب سال پورا ہو جائے مال پر تب زکوٰۃ نکالنا ہے، لیکن اکثر مسلمان جو ہے کیونکہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں، اس نیت سے اس مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے ہر مسلمان صاحب نصاب کو۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ صاحب نصاب کی تعریف یہ بتائی گئی کہ 7.5 تولے سونا ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو یا کوئی اور شکل میں ہو، 7.5 تولے سونا کسی مسلمان کے قبضے میں ہے تو شریعت کی نظر میں وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی ہے، 52 تولے چاندی ہے، کتنی؟ 52 تولہ، 52 تولے چاندی ہے تو شریعت کہتی وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ نہ سونا 7.5 تولے ہے، نہ چاندی 52 تولے ہے، نہ سونا ہے پورا نہ چاندی پوری ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا ہے، تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے، تو شریعت کہتی ہے سونا اور چاندی کو دونوں کو ملا دو۔ ملانے سے مطلب اس کی رقم جوڑو کتنی ہو رہی ہے۔ سونے کی قیمت اگر مثال کے طور پر 25,000 روپے ہے اور چاندی کی قیمت ہے 800 روپے، تو گویا 25,800 روپے کا آپ کے پاس مال موجود ہے۔ تو اب یہ دیکھو کہ 25,800 میں 52 تولے چاندی آپ خرید سکتے ہیں کہ نہیں خرید سکتے ہیں؟ 25,800 روپے میں 52 تولے چاندی خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے ہیں؟ اگر 52 تولے چاندی کی قیمت آپ کے پاس موجود ہے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی، دونوں کو ملانے سے کوئی ایک نصاب پورا ہو جاتا ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ اب سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن روپیے پیسے ہیں، 1000 کی نوٹیں، 500 کی نوٹیں، 100 کی نوٹیں، 50 کی نوٹیں، 10 کی نوٹیں ہیں، مال ہے، روپیہ پیسہ ہے بڑا ہوا۔ تو جتنا روپیہ پیسہ ہے کاؤنٹنگ کرو کتنے پیسے ہیں، کتنے لاکھ روپے ہیں۔ ہر 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے۔ سونا ہے تو سونے کی قیمت جوڑ کر، اگر نقد پیسے ہیں تو نقد پیسہ جوڑ کر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالو۔ آپ کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ نقد پیسہ ہے، آپ کی دکان ہے کپڑے کی، کرانے کی، سیمنٹ کی، اسٹیل کی، جنرل اسٹور یا اور کوئی سامان کی دکان ہے، تو آپ کے تجارت کا جو سامان ہے وہ تجارت کے سامان پر بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب کاؤنٹنگ کرنا، مثال کے طور پہ دکان لگا کر 1 سال ہو گیا آپ کو، 1 سال ہونے کے بعد دکان میں کتنا مال موجود ہے، اسٹاک، وہ اسٹاک کا حساب کرو۔ اب اس کی قیمت کیا بنتی ہے وہ قیمت کا حساب کرو، پھر اس قیمت کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ خدا کی راہ میں ادا کرو۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو تجارت نہیں دی ہے، کھیتی باڑی ہے آپ کے پاس، تو کھیتی باڑی کی بھی زکات نکالنی ہے۔ جانور ہیں، بھینسوں کی ڈوڈی ہے آپ کے پاس، بکریاں ہیں آپ کے پاس، تو ہر 40 بکریوں پر 1 بکری زکات دینا فرض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو، مالداری رکھتے نا جانور، غریبت میں تو نہیں رکھتا، جانور کی تعداد، اب جیسا کہ جو ڈائری فارم کا کاروبار کرتے ہیں، بھینس ہیں ان کے پاس، گایاں ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہے، ہزاروں کی تعداد میں، تو ہزاروں جانوروں کی زکات نکالنی پڑے گی۔ جانور نہیں ہے، کھیتی باڑی ہے، تو کھیتی باڑی میں اب یہ دیکھنا ہے کہ بارش کے پانی سے کتنا اناج پیدا ہوتا ہے اور بولی کے پانی سے کتنا اناج پیدا ہوتا ہے۔ اگر بارش کے پانی سے اناج پیدا ہو رہا ہے، مکمل پیداوار بارش کے پانی سے ہے، تو کل پیداوار کا 10واں حصہ نکالو زکات میں، اس کو عشر کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے دکن میں عام طور سے لوگ پیسے کی زکات نکالتے ہیں، سونے چاندی کی زکات نکالتے ہیں، کھیتی باڑی کی زکات نہیں نکالتے ہیں۔ ورنہ یو پی، بہار چلے جائیے، بنگال چلے جائیے، وہاں کے مسلمان اتنے مسئلے مسائل سے واقف ہوتے ہیں کہ کھیتی باڑی کی بھی زکات نکالتے ہیں۔ جہاں لوگ مدرسوں کو، دینی مدرسوں کو نقد پیسہ دیتے ہیں، وہیں اناج کے تھیلے بھی پہنچاتے ہیں، صاحب یہ ہمارے کھیتی کا زکات ہے، یہ کھیتی کی زکات ہے۔ گیہوں دیتے ہیں، باجرہ دیتے ہیں، مکئی دیتے ہیں، اور جو ان کے پاس کھیتی میں پیدا ہوتا ہے اس کی زکات نکال کے مدرسوں کو پہنچاتے ہیں۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، یہاں پر وہ طریقہ نہیں ہے۔ کتنا اناج پیدا ہوتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اس کا حساب کتاب کرنا ہوگا بھائی۔ آپ دیکھیے ہمارے اخباروں میں روز آتا ہے کہ فلاں کسان خودکشی کر کے میں گیا۔ حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں اپوزیشن پارٹیاں کہ تمہاری حکومت میں اتنے کسان خودکشی کر لیے، اتنے کسان سوسائڈ کر لیے، اتنے کسان مر گئے کیونکہ کھیتی میں ان کے اناج ہی نہیں پیدا ہوا، بینک سے قرضہ لے کر بیج ڈالے تھے، کھیتی پوری جل گئی۔ یہ کیوں جل رہی کھیتی؟ کھیتی جلنے کا مطلب کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کھیتی جل رہی ہے۔ اگر تم صحیح بن جاؤ، صحیح زکات کے دینے والے ہو جاؤ، خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بن جاؤ، تو خدا کی قسم نہ کھیتی جلے گی نہ کھیتی برباد ہوگی۔ چاہے سیلاب آئے، طوفان آئے، آندھی آئے، قحط پڑ جائے، اللہ پاک تمہاری کھیتی کو برباد نہیں کرے گا، کیونکہ میرے سرکار نے ارشاد فرما دیا، جس مال کی زکات ادا کر دی جاتی ہے اس مال کو نہ کوئی چور چرا سکتا ہے، نہ ہی اس کو آگ لگ سکتی ہے۔ تو مال کی زکات پوری طرح نکالو بھائی، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ جتنی آپ صحیح زکات نکالیں گے اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ کے مال و زر میں ترقی ہوگی۔ دیکھیے زکات نکال کر کہاں خرچ کرنا ہے؟ تو اولین حقدار زکات کے، میرا جملہ نوٹ کیجیے آپ، اولین حقدار یعنی پہلے حقدار زکات کے کون ہیں؟ ہمارے آپ کے خاندان میں جو غریب رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، رشتہ داری ہے، سگا بھائی کیوں نہ ہو، سگی بہن کیوں نہ ہو، وہ غریب ہیں، تو زکات کی رقم اپنے سگے بھائی کو اور سگی بہن کو دینا یہ پہلا حق ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلا حق یہ ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، کون خاندان میں غریب ہیں تمہارے، اس کا دگنا ثواب ہے۔ ایک تو صلہ رحمی کا ثواب، صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھنا، یہ صلہ رحمی ہے، اس کا بھی ثواب آپ کو اللہ عطا فرمائے گا، اور دوسرا ثواب زکات دینے کا عطا فرمائے گا، ڈبل ثواب مل گیا آپ کو۔ تو رشتہ داروں میں اکثر جو ہے خاندان میں نا اتفاقیاں رہتی ہیں، خاندان میں ہی زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، حالانکہ خاندان والوں کو تو مل جل کے رہنا چاہیے۔ یہ خاندان کے لوگ ہیں، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی جو ہے بھتیجی ہے، کوئی، تو مطلب رشتہ داروں میں جو خونی رشتہ ہوتا ہے ان کو تو مل جل کے رہنا چاہیے۔ لیکن ہم سنتے ہیں اکثر لوگوں کی زبان سے، حضرت ہمارے باپ کی جائیداد تھی لیکن ہمارے چچا کی نیت خراب ہو گئی،
اب ہم کو محروم کر دینا چاہ رہے ہیں جائیداد سے، جادو ٹونا کر کے ہم کو مار دینا چاہ رہے ہیں زکات، اور پورے مال پر وہ قبضہ کر لینا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھو، جس کا جو حق ہے ادا کرو۔ باپ کا حق باپ کو ادا کرو، بیٹے کا حق بیٹے کو ادا کرو، چچا کا حق چچا کو ادا کرو، تایا کا حق تایا کو ادا کرو۔ جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرو۔ حق ادا کرنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سلامتی و عافیت، امن و سکون رہتا ہے۔ جہاں حق مارا جاتا ہے وہیں جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں حق مارا جاتا ہے وہیں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے سرکار نے فرمایا وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اب ایک خاندان میں 100 آدمی ہیں تو 100 آدمی کے جو آپس میں حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہیں، تو 100 آدمی کے درمیان اتحاد۔ ایک محلے میں کتنے مسلمان رہتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کا حق ادا کریں، یعنی سب مل جل کر رہیں، محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے پاس تحفے تحائف بھیجتے رہیں۔ اگر رمضان کا مہینہ آیا، بڑا اچھا موسم ہے، اپنے پڑوس میں کچھ کھجور بھیج دیجئے، ٹھنڈا پانی کا باٹل بھیج دیجئے، اپنے پڑوس میں کوئی اچھا سالن پکاؤ تو سالن کا تھوڑا تحفہ بھیج دیجئے، کیونکہ میرے سرکار نے سکھایا ہے امتیوں کو کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب گھر میں شوربہ بناؤ گوشت کا تو تھوڑا پانی اضافہ کر لو، پانی زیادہ ڈال دو، شوربہ بڑھ جائے گا۔ جب شوربہ بڑھ جائے گا تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ ختیجہ کی جو سہیلیاں ہیں، میری بیوی ختیجہ کی جو سہیلیاں ہیں، ان سہیلیوں کے پاس تھوڑا تھوڑا سالن بھیجوا دو۔ یہ سرکار نے ہم کو تعلیم دی ہے، لیکن عمل کہاں ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ عام طور سے محبت بڑھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپس میں تحفے دیا کرو۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تحادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، محبت بڑھے گی۔ یا نفرتیں بڑھ رہی ہیں، محبت بڑھاؤ۔ انشاءاللہ یہ موسم ہے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو جو ہو سکتا ہے آپ سے تحفے تحائف دو، افطار کا سامان پہنچا دو، انہیں کچھ کھانے کا سامان دے دو۔ اگرچہ کہ اللہ کا دیا ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ محبت بڑھانے کی نیت سے، سرکار کی سنت ادا کرنے کی نیت سے اپنے رشتہ داروں کو کچھ تحفے تحائف دے دیا کرو، انشاءاللہ آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی، اللہ پاک خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ